جناب اسپیکر، بار بار اس فلور پر کھڑے ہو کر ہم اپنے ملک کے حالات پر بات کرتے ہیں، لیکن میرے اس احتجاج کو نوٹ کیا جائے کہ ہماری گفتگو قوم کو براہ راست نہیں سنائی دی جا رہی ہے۔ اگر یہ پارلیمنٹ عوام کا نمائندہ ہے تو حکومتی بینچ پر بیٹھنے والے اور اپوزیشن بینچ پر بیٹھنے والے وہ ایکول ہیں، برابر کی حیثیت میں یہاں ہم بیٹھتے ہیں۔ اگر اس طرف کی کوئی تقریر وہ عوام کے پاس جاتی ہے، وہ سن رہی ہے کہ میرا نمائندہ آج کیا بات کر رہا ہے، تو ہمارا بھی یہ حق ہے کہ ہماری پوری گفتگو کو عوام سنیں۔ ہم ان کی امانت لے کر یہاں آئے ہیں، اور ان کی امانت کی پاسداری ہمارا شرعی فریضہ بھی ہے، ہمارا آئینی و قانونی فریضہ بھی ہے، اور ہمارا اخلاقی فریضہ بھی ہے۔ جناب اسپیکر، میں آج جس ماحول میں گفتگو کر رہا ہوں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں خون کے جھیل میں کھڑا ہوں اور آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ مسئلہ کسی ایک فرد کا نہیں ہے۔ ہمارے شیخ مولانا محمد ادریس وہ شہید ہو گئے، وہ ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبر رہ چکے تھے، ان کے سسر قومی اسمبلی کے رکن رہ چکے تھے، مولانا حسن جان شہید، مولانا معراج الدین اس پارلیمنٹ کے رکن رہے، شہید ہو چکے ہیں، مولانا نور محمد صاحب وانا کے وہ اس پارلیمنٹ کے رکن رہے ہیں اور وہ شہید ہو چکے ہیں۔ باقی جو ہمارے اکابر علماء ہیں، جو میرے لیے میرے استاد کا مقام رکھتے ہیں، وہ دہشت گردی کے بھیڑ چڑھ چکے ہیں۔ اور جمعیت علماء اسلام ہو، تمام مکاتب فکر کی سیاسی جماعتیں ہوں، تمام مکاتب فکر کی مدارس ہوں، مدرسین ہوں، علماء ہوں، طلباء ہوں، طول و عرض میں یہ سب لوگ پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کس چیز کی سزا ان کو دی جا رہی ہے کہ آئے روز ہم جنازے اٹھا رہے ہیں؟ باجوڑ میں ہم نے ایک جلسے کے اندر 80 جنازے اٹھائے، وانا وزیرستان میں، شمالی وزیرستان میں ہمارے ضلعی صدور، ضلعی امیر وہ تمام شہید کر دیے گئے ہیں، اور بعض اب بھی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ ایک فعال زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ اس دوران انڈیا نے ہمارے اوپر حملہ کیا، ہم نے دفاع کیا۔ جو قابل تحسین بات ہے وہ نہ پہلے ہم نے چھپائی ہے، نہ آج چھپاتے ہیں کہ پاکستان نے بہتر دفاعی کارکردگی دکھائی۔ لیکن ذرا آگے تو بڑھیے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے جو پہلا بیان جاری کیا وہ یہ تھا کہ یہ انڈیا پاکستان کا باہمی معاملہ ہے، ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے۔ ان کی رپورٹس یہ تھی کہ انڈیا بہت طاقتور ہے، اور اگر پاکستان کو وہ لپیٹ لے تو امریکہ اور مغرب کا کچھ نہیں جا رہا۔ وہ ہندوستان کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدے کر رہا تھا، اور پاکستان کے بارے میں کہا کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، لڑنے دو۔ پھر نریندر مودی کی درخواست پر امریکہ نے مداخلت کی، پھر جنگ بند ہوئی، پھر کہا میں نے انڈیا پاکستان کی جنگ بند کرائی ہے۔ کس کی درخواست پہ کی ہے، کیوں کی ہے، ان ساری چیزوں کا ادراک کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اور پھر ہم نے کہا کہ ٹرمپ صاحب کو امن نوبل انعام ملنا چاہیے۔ ایک طرف 70,000 شہداء فلسطین کا شہداء ہے، 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، اتنے ہی بے گھر ہو چکے ہیں، طاقت کے زور پر ایک پورے مسلمان ملک پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کو مکمل تعاون دیا گیا، اس کو اسلحے کی سپورٹ دی گئی۔ وہ جنگ بڑھتے بڑھتے ہمارے ایران تک پہنچ گئی۔ ایران بہتر کارڈ کھیل رہا ہے اس وقت۔ آبنائے ہرمز بند ہے، لیکن کسی ملک کے پیٹرولیم نرخوں پہ کوئی فرق اثر نہیں پڑ رہا۔ صرف پاکستان کیوں وہ ملک ہے کہ جہاں مہنگائی عروج پہ چلی گئی؟ صرف پاکستان ہے کہ جہاں مہنگائی کا طوفان آیا، کہاں ہیں ہمارے معاشی ماہر، کہاں ہے ملکی معیشت کو مینج کرنے والے لوگ؟ نہ انڈیا متاثر ہوا، حالانکہ جہاز تو ان کے بھی رکے ہوئے ہیں، خود ایران متاثر نہیں ہوا، افغانستان تک متاثر نہیں ہوئے، اور ہم نے یہاں پر قیامت برپا کر دی عوام کے اوپر
जिस तरह के पहाड़ हमने उनके ऊपर गिराए हैं, अब हम किससे रोएं? मैंने तो यहाँ पर खड़े होकर गालिबन आप ही की मौजूदगी में ये तजवीज़ दी थी कि पार्लियामेंट का एक इन कैमरा इजलास बुलाया जाए, और इससे पहले बुलाए जा चुके हैं। जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उस जमाने में बुलाए गए हैं, उससे आगे पीछे बुलाए गए हैं। अगर ये पार्लियामेंट वाकई अवाम का नुमाइंदा है तो हुकूमत इस तजवीज़ से फरार क्यों इख्तियार कर रही है? क्यों हम सर जोड़कर आपस में नहीं बैठ रहे? क्यों हमें हालात से आगाह नहीं किया जा रहा? क्या हम इस आज़ाद मुल्क में आज़ादी से बात नहीं कर सकते? आज पूरी दुनिया में हुक्मरान मियां नवाज शरीफ साहब को नहीं समझा जा रहा, मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं सही, लेकिन इस काम के लिए हैं कि जैसे आज पता नहीं 100 कानून साजियाँ बैफ़ हो गई, जब चाहें आप कानून साजियाँ कराएं, जब चाहें आप 26वीं आईनी तरमीम ले आएँ, जब चाहें आप 27वीं तरमीम लाएँ, और फिर जब चाहें आप 28वीं तरमीम लाने की बातें करें। ये मजाक बना दिया गया है इस आइन को। हमने तो इस आइन से वफादारी का हल्फ उठाया, लेकिन पहले नाजायज़ तरीक़ों से आइन मुअत्तल होता था, आइन किसी एक फर्द वाहिद की राय के ताबे होता था। मैं हुकूमती बेंचों पर बैठे हुए पीपल्स पार्टी के भाइयों से कह सकता हूं कि 18वीं तरमीम आपके वक्त में हुई थी, सूबों को इख्तियारात आपके वक्त में दिए गए। किस तरह आप इस मुहिमजोई में शरीक होते हैं कि रफ्ता रफ्ता दोबारा 18वीं तरमीम गैर मौसर की जा रही है? कुछ तो अपने मुल्क के लिए सोचें, उस जमहूरियत की बात तो करें। हमारे मुल्क में हमने इदारे बनाए हैं, हमने इस मुल्क का आइन बनाया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थे, 2/3 अक्सरियत उनके पास थी, लेकिन छोटे सूबों को पूरे एतमाद में लेकर उसने आइन बनाया, और मुझे उनका वो बयान आज भी याद है कि हमने आइन बनाया है और हम ही इस आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आज मेरा आइन गैर महफूज है, उसको हम किस तरह दोबारा मुत्तफ़िक़ा आइन की शक्ल दे सकते हैं? मैं यकीनन पीपल्स पार्टी से यह तवक्को रखूंगा कि वो बड़ी मजबूत मौक़िफ़ के साथ इस हवाले से अपना किरदार अदा करे, वरना ये ढीला ढाला किरदार ये शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रूह को तस्कीन नहीं पहुंचा सकेगा। आप उनकी अमानत को ज़ाया कर रहे हैं। मेरे वालिद ने दस्तखत किए थे, मैं उस पर खड़ा हूं। आपने 18वीं तरमीम पास की, मैं आपके साथ था। आज भी आप आइन की जंग लड़ें, आप आगे, हम आपके सिपाही, लेकिन एहसास होना चाहिए कि ये मुल्क मेरा है। एहसास होना चाहिए कि वाकई मैं आवाम का नुमाइंदा हूं और इस मुल्क के अंदर मैं एक पार्लिमानी किरदार अदा कर रहा हूं। कल बन्नू में वाक़या हुआ, एक हमले ने पूरे पुलिस स्टेशन को उड़ा दिया, जितने वहां सिपाही थे वो सब के सब शहीद, और आज तमाम शहर के और इलाके के थानों की पुलिस वो अपने अपने थाने छोड़ चुकी है और पुलिस लाइन में आकर जमा हो गई है। इस सारी सूरत हाल में हमने यहां पर बड़े बड़े वाकयात देखे हैं। मौलाना इदरीस का वाकया कोई मामूली वाकया नहीं है। रोजमर्रा की बात कर रहा हूं, रोजमर्रा की बात। हर रोज पूरे साल के तमाम तालीमी दौर में वो हर रोज सामने 2800 तलबा को पढ़ा रहा होता है बैक वक्त। एक मदरसे में 1300, दूसरे मदरसे में 1500। ये हमारे असासे हैं। इसके बावजूद उनको शहादत के लिबास में दफन किया गया। तो मुझे ये शेर याद आया, फैज का शेर है कि अपने सर के ऊपर कफन को टेढ़ा करके रखो ताकि दुश्मन को यह गुमाना हो कि मैं गुरूर इश्क का वांगपन गंवा चुका हूं। वो जिंदा है, तमाम शुहदा जिंदा हैं। मेरे इदारों के नौजवान अगर जा रहे हैं, वो अपना खून अपनी मिट्टी को हवाले कर रहे हैं, अपनी जाने मिट्टी के हवाले कर रहे हैं, तो हमारी पॉलिसियां किधर हैं? अमन व अमान ना हो, कारोबार कहां होगा? आज मेरे इलाकों में, जनाब स्पीकर तवज्जो से सुन लीजिए इस बात को, कोई हुकूमती रेट मौजूद नहीं है। देहातों में मस्जिदों के अंदर मुसल्लह लोग, बैठकों के अंदर मुसल्लह लोग
عام آدمی اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے اسکول نہیں بھیج سکتا، کاروبار ختم ہو چکے ہیں، وہ نقل مکانی کر رہے ہیں، اور کتنی دنیا نقل مکانی کر چکی ہے، لیکن کوئی قوم کو نہیں بتایا جا رہا کہ ہمارے ملک میں کیا صورت حال ہے۔ میں ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھتا ہوں، ٹانک میرا علاقہ ہے، لکی مروت میرا علاقہ ہے، بنو میرا علاقہ ہے، میں ان علاقوں سے ووٹ لیتا رہا ہوں، ان علاقوں نے بار بار مجھے پارلیمنٹ میں بھیجا ہے، یہ میرے آنکھوں کے سامنے کے علاقے ہیں۔ آپ پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھائیں، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ کی پالیسیوں کے نتیجے میں میرا خون کتنا سستا ہو چکا ہے۔ کبھی احساس ہے ہمیں اس بات کا؟ جب میں نہ ملک کے لیے، نہ اس کے امن و امان کے لیے، نہ کسی شہری کی حفاظت کے لیے کوئی پالیسی بنا سکتا ہوں، نہ میں اس کی خوشحال معیشت کے لیے کوئی پالیسی بنا سکتا ہوں، تو پھر حکومت تو نہ رہی۔ حکومت کے دو ہی کام ہوتے ہیں کہ لوگوں کی معیشت کو ٹھیک کرے اور لوگوں کے انسانی حقوق اور جان و مال کا تحفظ کرے۔ نہ ہم لوگوں کو معیشت دے رہے ہیں اور نہ ہم لوگوں کو جان و مال کا تحفظ دے رہے ہیں۔ اور اس بات کا بھی کوئی نوٹس تو لے کہ یہاں سے جب بجٹ پاس ہوتا ہے اور کسی بھی اسکیم کے لیے ٹینڈر آتے ہیں، ٹھیکیدار جاتا ہے سائٹ پہ، تو پہلے اس کو اپنے پورے ٹینڈر کا جو پیسہ ہوتا ہے اس کا 10% ان لوگوں کو دینا پڑتا ہے۔ یہاں سے 10% ملا کر ہم بجٹ پاس کرتے ہیں۔ تو ہمیں بتایا تو جائے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں۔ یہ تو ہمارا دل گردہ ہے کہ ہم پھر بھی اس علاقے میں جاتے ہیں، اس گاؤں میں جاتے ہیں، اور کس ماحول میں ہم وہاں ہوتے ہیں۔ اب تو لوگوں نے علاقوں میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ جو بھی ہمارے نوٹیبل لوگ ہیں، اب وہ کبھی خوشی ساری یہاں اسلام آباد تک محدود ہو گئی ہے۔ اور اگر کوئی درس حدیث دے رہا ہے، عام گاڑی میں جا رہا ہے، تو اس طرح شہید کر دیا گیا کہ اس طرح آسانی سے تو مرغی کو بھی ذبح نہیں کیا جاتا جتنا ان اہم لوگوں کو شہید کیا گیا۔ اور یہ سلسلہ جاری ہے، اور فتوے لگ رہے ہیں کہ جمہوریت کی بات کرنے والا کافر ہے۔ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا آج دنیا جمہوریت کے لیے سنجیدہ ہے؟ امریکہ سے لے کر یورپ سے ہوتے ہوئے پاکستان تک ہم حکمرانوں کو اور جدید دنیا کو جمہوریت کے ساتھ سنجیدہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ مغربی دنیا میں اگر جمہوریت نہیں ہے تو پھر سرمایہ داریت ننگی ہو کر سامنے آئے گی، اور آ چکی۔ ٹرمپ آج جو جنگ لڑ رہا ہے اپنے کاروبار کے حوالے سے لڑ رہا ہے، ہر ایک کو خطرہ قرار دیتا ہے۔ صدام میرے لیے خطرہ ہے، اب ایران میرے لیے خطرہ ہے، لیبیا میرے لیے خطرہ ہے، شام میرے لیے خطرہ ہے۔ کمزور ترین ملکوں کو اپنے لیے خطرہ قرار دے کر ان پر چڑھ دوڑنا۔ لیکن کچھ اچھی علامات ضرور سامنے آئی ہے کہ اس جنگ میں یورپ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 2015 میں یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے جو ایران کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی 2.78 کی، آج امریکہ کہتا ہے کہ 0 پہ آؤ، تو یہ ممالک کہہ رہے ہیں نہیں ہماری تو ڈیل ہو چکی ہے، اور آپ کی بھی ہو چکی تھی۔ پھر جو ایک دفعہ ڈیل ہو گئی ہے اس کے بعد اس پر جنگ مسلط کرنے کا کیا معنی ہے؟ میں تو سوچتا ہوں عرب دنیا نے بھی بہت ہی تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہاں پر امریکی اڈے ہیں، وہاں سے ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو ایران نے ان کو نشانہ بنایا، لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے، اور ایران بھی پورے احترام کے ساتھ انہیں کہتا تھا کہ میرا آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جنگ تو ہوئی، سعودی عرب جیسا ملک تو غیر محفوظ ہوا، امارات تو غیر محفوظ ہوا، کویت غیر محفوظ ہوا، قطر غیر محفوظ ہوا، بحرین غیر محفوظ ہوا، پورے خلیج میں آگ لگی ہوئی ہے، اور جس کے ہاتھوں لگی ہوئی ہے اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نوبل انعام دینا چاہتے ہیں۔ اس قسم کی پالیسی اگر آپ بنائیں گے تو ہمیں سمجھایا جائے کہ یہ ملک کدھر جا رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا، اس وقت بھی ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی، تو خان عبدالولی خان مرحوم سے کسی نے پوچھا کہ ملک کدھر جا رہا ہے، تو اس نے کہا ڈرائیور کو پتہ نہیں ہے، ہم تو سواری ہیں۔ تو میرا تو خیال ہے کہ ہمارے ڈرائیور کو بھی پتہ نہیں ہے۔ کیا جب میرے ہاتھ سے بنا تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکا، ساری چیزیں نیچے آتی رہی، ساری چیزیں نیچے آتی رہی۔ مولانا صاحب 25 منٹ ہو گئے جی، کوئی 25 منٹ ہو گئے پوائنٹ آف آرڈر پہ۔ خاموشی رکھیں پلیز۔ اب کیا کریں جی، بھروسہ تو نے توڑا تھا مگر خود کو سزا یوں دی کہ پھر جو مل گیا اس پر بھروسہ میں
تو جو مل گیا اس پر بھروسہ کر دیا میں نے. تو آپ لوگوں نے بھروسے توڑے ہیں اور ہمارے بھروسے توڑو گے تو پھر اندھیرا ہے. ہم نہ ہوں گے تو اندھیرا ہوگا. ہمیں ذرا حالات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. کچھ تلخ باتیں ہیں جس کو ہمیں سوچنا چاہیے. آئین کھلواڑ بن چکا ہے اور پارلیمنٹ کے ذریعے سے یہاں پر قانون سازی ہوئی, آئین میں ترمیم آئی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات اب ڈبیٹ کے لیے ایوان میں پیش ہوں گے. 1.5 سال ہو گیا ہے, کوئی ایک سفارش یہاں ہمارے بحث کے لیے آئی؟ ایک. یہاں طے ہوا کہ 1 جنوری 2028 سے سود ختم ہوگا, آئین میں ترمیم کر دی. کسی محکمے میں, کسی بینک میں ہم سودی نظام سے ایک غیر سودی نظام کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کسی ایک محکمے میں کوئی ہلچل ہے, نظر آ رہی ہے؟ تو بدعہدیہ کیوں کرتے ہو؟ دینی مدارس ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ تمام حکومتی ادارے ان کو پرائیویٹائز کرنے کی پالیسی آ رہی ہے. ایک مدرسہ واحد پرائیویٹ ادارہ ہے جس پر حکومت قبضہ کرنا چاہتی ہے. جی الٹا سوچتے ہیں جی. تمام نجی ادارے, سرکاری اداروں کو نجی ادارہ بنایا جا رہا ہے, پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے. ایک دینی مدرسہ ہے کہ جس پر حکومت قبضہ کرنا چاہتی ہے اور انشاءاللہ نہیں کر سکے گی. دینی مدرسے کی آزادی, اس کی حریت, اس کے لیے ہم نے لڑنا ہے اور مجبور نہ کیا جائے کہ حالات خرابی کی طرف چلے جائیں. یہ قانون پاس ہو چکا ہے. جب قانون پاس ہو چکا ہے تو پھر صوبوں میں قانون کیوں پاس نہیں ہو رہے؟ وہی قانون صوبوں میں لاگو کیوں نہیں ہو رہا؟ بلوچستان میں نہیں ہو رہا, کے پی میں نہیں ہو رہا, پنجاب میں نہیں ہو رہا, سندھ میں نہیں ہو رہا. اس کا تو تعلق پورے ملک کے مدارس کے ساتھ ہے. 4 صوبوں میں مدارس موجود ہیں اور ایک سرکاری این جی او بھی بنی ہے. سرکاری این جی او, ڈائریکٹریٹ جنرل آف ریلیجس ایجوکیشن, DGRE. بس گنتی پورے کر رہے ہیں. جس مسجد کے ساتھ کوئی ایک چھوٹا سا حجرہ بنا ہوا ہے وہ بھی جامعہ فلاں, اور ہمارے پاس اتنے مدرسے رجسٹرڈ ہو گئے ہیں. اور صوبائی حکومتیں آرڈر جاری کرتی ہیں, ڈپٹی کمشنر آرڈر جاری کرتا ہے مدارس کو کہ آپ DGRE کے تحت پہلے رجسٹریشن کرائیں, اس کے بعد پھر آپ چندہ بھی لے سکتے ہیں اور آپ کھالی بھی جمع کر سکتے ہیں. یہ قانون کہاں ہے؟ قانون تو یہ ہے کہ مدارس 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہوں گے. حکومت نے تو ان مدارس کو سرے سے ڈرافٹ کا حصہ ہی نہیں بنایا. پھر شور شرابے پر ہم راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے, اگر کوئی مدرسہ ادھر جانا چاہتا ہے تو جائے, اس میں کوئی ضد کی بات تو نہیں ہے. لیکن ڈپٹی کمشنر کون ہوتا ہے کہ وہ یہ آرڈر کرے کہ آپ DGRE کے تحت اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں؟ یک طرفہ طور پر اس قسم کے قانون نافذ کرنا, اگر یہ قانون وہاں نہیں ہے تو پھر یہ اسی قانون کا حصہ ہے DGRE, اور وہ بھی تو نہیں ہے وہاں صوبے میں, تو پھر کیوں آرڈر دیے جاتے ہیں مدارس کو کہ آپ یوں کریں؟ سو یہ مدارس آزاد مدارس ہیں, یہ قرآن و حدیث اور فقہ پڑھاتے ہیں اور علوم کے مراکز ہیں. پتہ نہیں کتنے فیصد کا آپ کی آبادی کو پڑھا لکھا بنا رہے ہیں. اور ٹیلنٹ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کالج میں بھی پڑھتے ہیں, ہمارے نوجوان آپ کے بورڈز میں امتحانات بھی دے رہے ہیں, اور صرف امتحانات نہیں دے رہے ہیں, آپ کے بورڈز کو ہم ٹاپ کر رہے ہیں. تو پھر کیوں ہمارے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے؟ کہاں پر اعتماد ہم پیدا کریں گے؟ یہ کون سی بھائی چارہ؟ میں آپ کے ساتھ روتا رہا ہوں اور جب میں مر جاؤں تو آپ پرواہ نہ کریں اس بات کی. تو اس طرح تو دوستی نہیں چلے گی, اس طرح تو بھائی چارہ نہیں چلے گا. یہاں سنا تھا کہ کوئی ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں یا پتہ نہیں کوئی وفود آ رہے ہیں. ہم نے مہنگائی کے حوالے سے پورے ملک میں احتجاج کی کال دی ہوئی تھی. آپ کے لوگ آئے کہ صاحب آپ اس دن مظاہرے کریں گے جس دن کہ ہمارے پاس دنیا کے بڑے بڑے مہمان موجود ہوں گے. میں نے کہا آپ کی بات صحیح ہے. سو ہم نے مؤخر کیا ہے. ہم ملک کو سمجھتے ہیں, ہم ملک کی عزت کو سمجھتے ہیں, کس موقع پر کیا کیا جائے اس کا پورا ادراک ہے ہمیں. لیکن اس کی قدر تو کرو, اس کا احترام تو کرو. آپ کو میری زندگی پر کیوں اعتراض ہے کہ مجھے اس ملک کے اندر زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے؟ تو پھر جمہوریت تو آپ نے خود دفن کر دی. پھر جمہوریت تو نہیں رہے گی. جمہوریت مردہ لاش ہو چکی ہے. آپ کے رویوں کی وجہ سے جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے. سو ان تمام چیزوں کو ایڈریس کریں, ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوں, اور بلا وجہ چاہیے تو حکومت کو کہ وہ تعلقات کے لیے نرم رویوں کا آغاز کریں, لیکن ہم ہیں کہ ہم نرم رویوں کا آغاز کر رہے ہیں. حالانکہ یہ حکومت کا کام ہوتا ہے, حکومت اس نے چلانی ہوتی ہے, حکومت کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے لیے مشکلات کم ہوں, لیکن یہاں پر الٹی بات چل رہی ہے. ہمیں کسا جا رہا ہے, ہمیں دباؤ میں لایا جا رہا ہے, اپوزیشن کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے. تو
اپوزیشن انشاءاللہ کھڑی ہے، اپنی جگہ پہ کھڑی ہے، اور یہ جو ہمارے ساتھی شہید ہوئے اور اس پر حکومت نے کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں دی، مزید حالات خراب ہوئے ہیں، میں لیڈر آف دی اپوزیشن سے گزارش کروں گا کہ اپوزیشن کا بائیکاٹ کا واک آؤٹ کا اعلان کر دیں. شکریہ. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من